میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں کلام شہنشاہ سخن، یعنی حضرت مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کو شہنشاہ سخن کہا جاتا ہے۔ شہنشاہ سخن یہ بہت بڑا لقب ہے، اور اس کا مطلب ہے شاعروں کا یا شاعری کا بادشاہ۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی خدمات ہیں دینی طور پر، اسپیشلی آپ کی شاعری یہ عشق رسول کا ایک بہتا ہوا دریا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم یہ کوشش کرتے ہیں مدنی چینل پر کہ آپ مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو سمجھیں، ان کے اشعار کو سمجھیں، اور اس میں جو پیغام ہے عشق رسول کا، محبت الہی کا، اسلام اور سنت اور سنیت سے محبت کا، اس عظمت کو دل میں بٹھانے کا یہ پیغام آپ تک پہنچے۔ مشکل الفاظ کے معنی بھی بتائے جاتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم ترتیب وار مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب ذوق نعت سے کلام سن رہے ہیں، طرز میں بھی، اور اشعار کی تشریحات بھی سن رہے ہیں۔ اور آج جو کلام ہمارے پیش نظر ہے وہ ہے صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ۔ اس کلام کے اشعار آج پڑھے جائیں گے، آپ کو طرز میں بھی سنائیں گے، اور انشاءاللہ الکریم ان کے معنی بھی آپ کو بتائیں گے۔ آئیے پہلے حسب معمول آپ کو طرز میں سناتے ہیں، پھر انشاءاللہ ان کی تشریح سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ، ہمیں تو جان سے پیاری ہے 12ویں تاریخ، ہمیں تو جان سے پیاری ہے 12ویں تاریخ، عدو کے دل کو کٹاری ہے 12ویں تاریخ، عدو کے دل کو کٹاری ہے 12ویں تاریخ، صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، اسی نے موسم گل کو کیا ہے موسم گل، اسی نے موسم گل کو کیا ہے موسم گل، بہار فصل بہاری ہے 12ویں تاریخ، بہار فصل بہاری ہے 12ویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ، بنی ہے سرمائے چشمے بصیرت و ایمان، بنی ہے سرمائے چشمے بصیرت و ایمان، اٹھی جو گرد سواری ہے 12ویں تاریخ، اٹھی جو گرد سواری ہے 12ویں
صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ. ہزار عید ہوں ایک ایک لہجے پر قرباں, ہزار عید ہوں ایک ایک لہجے پر قرباں. خوشی دلوں پہ وہ طاری ہے 12ویں تاریخ. خوشی دلوں پہ وہ طاری ہے 12ویں تاریخ. خوشی دلوں پہ وہ طاری ہے 12ویں تاریخ. فلک پہ عرش بری کا گمان ہوتا ہے, فلک پہ عرش بری کا گمان ہوتا ہے. زمین خلد کی کیاری ہے 12ویں تاریخ. زمین خلد کی کیاری ہے 12ویں تاریخ. صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ. تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی, تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی. ہمیشہ اب تیری باری ہے 12ویں تاریخ. ہمیشہ اب تیری باری ہے 12ویں تاریخ. ہمیشہ اب تیری باری ہے 12ویں تاریخ. دلوں کے میل دھلے گل کھلے سرور ملے, دلوں کے میل دھلے گل کھلے سرور ملے. عجیب چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ. عجیب چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ. عجیب چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ. صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ. آئیے ناظرین اب ان اشعار کی وضاحت سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے 8 اشعار طرز میں سماعت کی ہے. ویسے اس کلام کے 16 اشعار ہیں اور بڑے ہی خوبصورت اشعار ہیں. یہ ربیع الاول کی اور میلاد شریف کے مناسبت سے لکھے گئے ہیں. ظاہر ہے 12ویں تاریخ اس کا جو ردیف قافیہ ہے یہی بتا رہا ہے کہ 12ویں تاریخ یعنی ربیع الاول کے مہینے کی 12ویں تاریخ کے جس تاریخ کو پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور آپ نے اس جہان رنگ و بو میں قدم رنجہ فرمایا. تو اس تاریخ کی سعادتوں اور اس تاریخ کی شرافتوں اور عزتوں کے حوالے سے کلام ہے. کہتے ہیں پہلے شعر میں مطلع میں, صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ. صحاب کہتے ہیں بادل کو, رحمت باری, باری اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مبارک نام ہے. رحمت باری یعنی اللہ پاک کی رحمت کا بادل, اللہ پاک کی رحمت کا سحاب ہے کون؟ 12ویں تاریخ. 12 ربیع الاول کی جو 12ویں ڈیٹ ہے, 12 تاریخ ہے, یہ اللہ کے کرم کی بادل کی ایک جھلک ہے, کرم کا بادل ہے جو ہم پر برستا ہے رحمت الہی لے کر. اور اگلے مصرے میں پھر کہتے ہیں کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ. کرم, فضل, مہربانی, اس کا چشمہ جاری ہے, ایک جاری چشمہ ہے جو بہہ رہا ہے اور قیامت تک 12ویں تاریخ کا فیضان
12ویں تاریخ پر آنے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان جو ہے وہ جاری رہے گا۔ تو یہ ایک چشمہ جاری ہے جو پوری کائنات کو سیراب کر رہا ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، ہمیں تو جان سے پیاری ہے 12ویں تاریخ، عدو کے دل کو کٹاری ہے 12ویں تاریخ۔ کٹاری بمعنی آری سمجھ لیجئے، جس سے لکڑی وغیرہ کو چیرا جاتا ہے، تو عدو یعنی دشمن۔ تو ہمیں تو جان سے پیاری ہے، ہمیں تو 12ویں تاریخ سے بڑا پیار ہے، لیکن جو عدو ہے، جو دشمن ہے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یعنی شیطان ہے یا جو اس کے چیلے ہیں، ان کے دل کے لیے تو یہ آری کا کام کرتی ہے کہ 12ویں کا نام سن کے ان کو ایسی جلن مچتی ہے کہ دیکھنے والا منظر ہوتا ہے۔ تو عدو یعنی جو دشمن ہے وہ 12ویں تاریخ سے جلتا ہے، لیکن ہم جو مسلمان ہیں الحمدللہ تو 12ویں تاریخ کو دل سے لگاتے ہیں اور اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اور یہ دن جب شروع ہونے والا ہوتا ہے صبح صادق کے وقت، تو دنیا بھر میں مسلمانوں کا جو ایک انداز استقبال 12ویں ہے وہ بھی دیدنی ہے۔ پوری رات بعض جگہوں پر نعت خوانی اور میلاد کا سلسلہ رہتا ہے، وگرنہ نارملی یوں کہیے کہ ایک بڑی تعداد میں، لاکھوں یا کروڑوں کی تعداد میں مسلمان اس 12 ربیع الاول کی تاریخ کے سٹارٹنگ پوائنٹ یعنی صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں باقاعدہ ایک اہتمام کرتے ہیں اور 12ویں تاریخ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں باقاعدہ کہ یہ دن شروع ہو رہا ہے، اور اس دن کے آغاز کے وقت عین صبح صادق پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ تو یہ تو ہمارے لیے جان سے پیاری تاریخ ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، اسی نے موسم گل کو کیا ہے موسم گل، بہار فصل بہاری ہے 12ویں تاریخ۔ موسم گل یعنی بہار، جس میں پھول کھلتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں یہ جو پھول کھلتے ہیں، جو یہ موسم گل ہے نا، یہ تو 12ویں تاریخ کا ہی تو صدقہ ہے، یہ 12 ربیع الاول والے چاند کا ہی تو صدقہ ہے۔ یہ 12ویں تاریخ والے آقا نہ ہوتے تو پھر نہ موسم گل ہوتا، نہ کوئی اور بہار ہوتی۔ تو اسی نے موسم گل کو موسم گل بنایا ہے۔ بہار فصل بہاری ہے 12ویں تاریخ۔ فصل موسم کو بھی کہتے ہیں اور کھیت کو بھی کہتے ہیں، یا جس سے جو فصل یعنی یوں کہہ لیجئے جو پیداوار ہوتی ہے اسے بھی فصل کہتے ہیں۔ تو فصل بہار یعنی بہار کی پیداوار کی جو بہار ہے، سب سے بڑے موسم بہار کی بہار ہے وہ 12ویں تاریخ ہے۔ یعنی سب سے بڑی جو ہمارے لیے پیداوار ہے بہار کی، وہ 12ویں تاریخ ہے کہ 12ویں تاریخ کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا۔ اور اس موسم بہار کی سب سے بڑی بہار یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ کی ہستی کی صورت میں ہمیں ملی، تو اس سے بڑی بہار کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، بنی ہے سرمائے چشمے بصیرت و ایما، اٹھی جو گرد سواری ہے 12ویں تاریخ۔ یعنی سرمائے چشم بصیرت و ایما، چشم بصیرت ایک تو ہے ظاہری آنکھ، ایک ہے دل کی آنکھ، اسے کہتے ہیں چشم بصیرت۔ چشم بصیرت یعنی بصیرت کی آنکھ، اور ایمان کی آنکھ یعنی ایمان کی آنکھ ہو یا روحانیت کی آنکھ ہو، سب کا سرما کیا ہے 12ویں تاریخ۔ کوئی بھی روحانیت حقیقی روحانیت نہیں جب تک پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سواری 12 ربیع الاول کو آئی اور جو گرد سواری اڑی 12 ربیع الاول کو 12ویں تاریخ کو اٹھی جو گرد سواری، گرد سواری یعنی جب سواری چلتی ہے تو گرد اڑتی ہے نا، مٹی وغیرہ اڑتی ہے، تو جو 12ویں تاریخ کو سواری آئی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس سے جو گرد اٹھی وہ گرد چشم بصیرت و چشم ایمان کی لیے سرما بن گئی کہ وہ آنکھوں میں لگائی جاتی ہے تو ایمان اور جو بصیرت و روحانیت ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ اور یہ گرد کب اٹھی؟ یہ 12ویں تاریخ کو اٹھی، چونکہ سواری 12ویں تاریخ کو آئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جس نے گویا 12ویں تاریخ والے آقا کی آمد کی سواری سے اڑنے والی گرد کو اپنے لیے سرما نہ بنایا تو نہ اس کی چشم بصیرت ہے، نہ چشم ایمان ہے۔ ایمان ہے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا نام۔ اللہ ہمیں بھی یہ سرما عطا کرے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، ہزار عید ہوں ایک ایک لحظے پر قرباں، خوشی دلوں پہ وہ طاری ہے 12ویں تاریخ۔ لحظہ کہتے ہیں لمحے کو، ٹائم، ایک ایک سیکنڈ۔ تو اس ایک ایک سیکنڈ پر ہزار ہزار عیدیں قربان ہوں، ہزار ہزار عیدیں نچھاور ہوں، دلوں پہ وہ خوشی طاری ہے۔ آج وہ خوشی دل میں آ رہی ہے 12 ربیع الاول کو کہ بس کیا بتائیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، فلک پہ عرش بری کا گمان ہوتا ہے، زمین خلد کی کیاری ہے 12ویں تاریخ۔ اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ آج فلک، آج آسمان بھی، فلک یعنی آسمان، آج ایسا سجا سجا ہے، ایسا قمقموں سے بسا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جیسے کہ کوئی عرش بری ہم دیکھ رہے ہوں۔ آج آسمان نہیں لگ رہا ہے، ڈائریکٹ عرش بری پر نظر پڑ رہی ہے، اور زمین یہ لگتا ہے کہ خلد کی کیاری ہے۔
12 ربیع الاول کو زمین ایسے لگ رہی ہے کہ جیسے خلد کی کیاری ہے. دیوار کے سائیڈ میں لگے ہوئے جو خوبصورت پھولوں کا ایک گلدستہ ہوتا ہے اسے کیاری کہا جاتا ہے. خلد یعنی جنت، یعنی خلد کی کیاری آج زمین ہمیں محسوس ہو رہی ہے کہ ایسی سجی ہوئی، ایسی ہر طرف سجاوٹیں ہیں، بہاریں ہیں. اور اس کو جب یوں پڑھیں گے زمین خلد کی کیاری، تو پھر اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 12ویں تاریخ یہ خلد کی زمین کی کیاری ہے. اور اگر اس کو یوں پڑھیں زمین خلد کی کیاری ہے 12ویں تاریخ، تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے کہ 12ویں تاریخ کو زمین یوں لگ رہا ہے کہ جیسے خلد کی کیاری بن گئی ہو. سبحان اللہ. اگلے شعر میں کہتے ہیں تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی، ہمیشہ اب تیری باری ہے 12ویں تاریخ. یعنی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی اب تمام ہو گئی، اب وہ کمپلیٹ ہو گئی. اب 12ویں والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی یہ قیامت تک منائی جائے گی، اور آپ ہی کی خوشی میں سب نبیوں کی خوشی ہو جائے گی. اگلے شعر میں کہتے ہیں دلوں کے میل دھلے گل کھلے سرور ملے، عجیب چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ. اتنے زیادہ مشکل اشعار نہیں ہے اس کلام میں. کہہ رہے ہیں کہ یہ دن بھی کیا دن ہے کہ دلوں کے میل دھل گئے، آج دشمن بھی دوست بن رہے ہیں، گل یعنی پھول کھل رہے ہیں، سرور مل رہا ہے، سرور مانے خوشی مل رہی ہے. عجیب چشمہ جاری ہے، عجیب چشمہ جاری ہے، ایک رحمت و کرم کا پانی بہہ رہا ہے جسے دل کا میل بھی دھل رہا ہے، پھول بھی کھل رہے ہیں، خوشی بھی مل رہی ہے. تو کیسا پانی آج جاری ہے 12 ربیع الاول کو. سبحان اللہ. آئیے مزید کچھ اشعار طرز میں سنتے ہیں، پھر ان کی وضاحت سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ. چڑھی ہے اوج پہ تقدیر، خاک ساروں کی چڑھی ہے اوج پہ تقدیر، خاک ساروں کی خدا نے جب سے اتاری ہے 12ویں تاریخ، خدا نے جب سے اتاری ہے 12ویں تاریخ، خدا نے جب سے اتاری ہے 12ویں تاریخ. خدا کے فضل سے ایمان میں ہیں ہم پورے، خدا کے فضل سے ایمان میں ہیں ہم پورے، کہ اپنی روح میں ساری ہے 12ویں تاریخ، کہ اپنی روح میں ساری ہے 12ویں تاریخ. صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ. ولادت شہدی ہر خوشی کی باعث ہے، ولادت شہدی ہر خوشی کی باعث ہے. ہزار عید سے بھاری ہے 12ویں تاریخ، ہزار عید سے بھاری ہے 12ویں تاریخ. کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ. ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے، ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے، جلے جو تجھ سے وہ ناری ہے 12ویں تاریخ. جلے جو تجھ سے وہ ناری ہے 12ویں
تاریخ جلے جو تجھ سے وہ ناری ہے 12ویں تاریخ خوشی ہے اہل سنن میں مگر عدو کے یہاں خوشی ہے اہل سنن میں مگر عدو کے یہاں فغان و شیون و زاری ہے 12ویں تاریخ فغان و شیون و زاری ہے 12ویں تاریخ صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ جدھر گیا سنی آواز یا رسول اللہ جدھر گیا سنی آواز یا رسول اللہ ہر ایک جگہ اسے خاری ہے 12ویں تاریخ ہر ایک جگہ اسے خاری ہے 12ویں تاریخ ہر ایک جگہ اسے خاری ہے 12ویں تاریخ عدو ولادت شیطان کے دن منائے خوشی عدو ولادت شیطان کے دن منائے خوشی کہ عید عید ہماری ہے 12ویں تاریخ کے عید عید ہماری ہے 12ویں تاریخ کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن میرے خدا کو بھی پیاری ہے 12ویں تاریخ میرے خدا کو بھی پیاری ہے 12ویں تاریخ کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی وضاحت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مزید کہتے ہیں اگلے شعر میں، چڑھی ہے اوج پہ تقدیر خاک ساروں کی، خدا نے جب سے اتاری ہے 12ویں تاریخ۔ اوج یعنی عروج پر، بلندی پر چڑھی ہے کیا؟ خاک ساروں کی تقدیر۔ خاک سار یعنی ہم گرے پڑے لوگ، ہماری تقدیر، ہم گناہ گاروں کی تقدیر بلندی پر ہے، اوج پر ہے آج، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12ویں تاریخ ہمیں عطا کر دی۔ اور جب سے یہ 12ویں ملی ہے ہمیں، 12ویں والے آقا ملے ہیں، تو خدا پاک کے کرم کے دریا بھی بہہ رہے ہیں اور ہم خاک ساروں کو اس سے فیض مل رہا ہے اور ہماری تقدیر ہی بلندی پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، خدا کے فضل سے ایمان میں ہیں ہم پورے، کہ اپنی روح میں ساری ہے 12ویں تاریخ۔ الحمدللہ ہم ایمان میں پورے ہیں، یہ اللہ پاک کا فضل ہے، کیونکہ ہمیں 12ویں تاریخ سے محبت ہے۔ جسے 12ویں سے محبت ہے گویا اسے 12ویں والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، لہٰذا 12ویں سے محبت یہ تو گویا ایمان کا حصہ ہے، اور یہ تو ہماری روح میں ساری ہے۔ ساری نکلا ہے لفظ سرایت سے، سرایت سے ساری، یعنی ہماری روح میں اس کی محبت سرایت کیے ہوئے روح میں دوڑتی ہے، خون میں دوڑتی ہے۔ یہ 12ویں تاریخ کی محبت تو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ مزید کہتے ہیں، ولادت شہدیں ہر خوشی کی باعث،
ہزار عید سے بھاری ہے 12ویں تاریخ۔ ولادت شہدیں، شہدیں یعنی دین کے شاہ، دین کے بادشاہ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ولادت یعنی آپ کی پیدائش، آپ کی برتھ ہر خوشی کی باعث، ہر خوشی کا سبب ہے۔ ہزار عید سے بھاری ہے 12ویں تاریخ، ہزار عیدیں ایک طرف اور 12ویں تاریخ کی خوشی ایک طرف، یہ ساری خوشیاں اسی کا تو صدقہ ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے، جلے جو تجھ سے وہ ناری ہے 12ویں تاریخ۔ ناری یعنی دوزخی، نار آگ سے ہے، ناری مانے آگ والا، تو جو تجھ سے جلے 12ویں تاریخ وہ تو آگ والا ہے، دوزخی ہے، کیونکہ تو نے تو ہمیشہ غلاموں کے دل ٹھنڈے کیے، تو نے تو رحمت اور شفاعت کے مجدے سنائے ہے 12ویں تاریخ، جو تجھ سے جلے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پہ خوش نہ ہو وہ تو دوزخی ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں خوشی ہے اہل سنن میں مگر عدو کے یہاں، خوشی ہے اہل سنن میں مگر عدو کے یہاں، فغان و شیون و زاری ہے 12ویں تاریخ۔ عدو مانے دشمن، اہل سنن یعنی اہل سنت، تو الحمدللہ اہل سنت میں مسلمانوں میں تو خوشی ہے، مگر دشمن کے یہاں، شیطان کے یہاں کیا ہے؟ فغاں، فغاں مانے چیخ و پکار، شیون و زاری یعنی یہی رونا پیٹنا، بال نوچنا، سر پہ خاک ڈالنا، یہ سب ہو رہا ہے۔ اور آج ان میں غم کی کیفیت ہے کہ آج تو آخری نبی آ گئے، ان کے صدقے تو سب برکتیں لے سکتے ہیں، لیں گے، اور قیامت میں کروڑوں کی بخششیں ہوں گی، تو یہ آ گئے تو شیطان کا تو کاروبار ہی ٹھپ ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن میں آہ و زاری ہے آج۔ پھر آگے کہتے ہیں جدھر گیا سنی آواز یا رسول اللہ، ہر ایک جگہ اسے خاری ہے 12ویں تاریخ، یعنی یہ دشمن کی بات ہو رہی ہے۔ یہ شعر، یہ تین شعریں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ کہہ رہے ہیں یہ دشمن جدھر گیا، آج 12ویں تاریخ کو جہاں جاتا ہے یہ تو سنتا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، اور یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں۔ جدھر گیا سنی آواز یا رسول اللہ، ہر ایک جگہ اسے خواری ہے 12ویں تاریخ۔ 12 ربیع الاول کو تو ہر جگہ اسے خواری مل رہی ہے، اور ہر جگہ سے اس کی جلن والی آوازیں سن رہا ہے، اور اس کو جو ہے دل اس کا غم سے بھر رہا ہے۔ مزید آگے کہتے ہیں عدو ولادت شیطان کے دن منائے خوشی، عدو ولادت شیطان کے دن منائے خوشی، کہ عید ہماری ہے 12ویں تاریخ۔ عدو دشمن، آقا کا دشمن جو شیطان کا دوست ہے، وہ شیطان ہی کی ولادت کے دن خوشی منائے بھائی، وہ تو اپنے ہی بڑے کی خوشی منائے گا نا، اپنے ہی بڑے کی خوشی میں خوش ہوگا، کیونکہ 12ویں تاریخ تو ہماری عید ہے، ہم مسلمانوں کی عید ہے، دشمن کی عید تھوڑی ہے تو وہ تھوڑی منائے گا۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان 12ویں مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور شریعت کے مطابق جو بھی شریعت کا دائرہ ہے اس میں رہ کر اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ مقطع میں آخری شعر میں کہتے ہیں حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن، میرے خدا کو بھی پیاری ہے 12ویں تاریخ۔ اے حسن، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو اللہ نے کر کے گویا یہ ظاہر کر دیا، یہ روشن ہو گیا، یہ بات ظاہر ہو گئی۔ روشن یہاں ظاہر کے معنی میں کہ یہ بات ظاہر ہو گئی کہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی 12ویں تاریخ بڑی پیاری ہے، چاہتا تو 13 کو پیدا کرتا، 14 کو کرتا، 15 کو کرتا، کسی بھی تاریخ کو پیدا فرماتا، لیکن 12 ربیع الاول کا انتخاب گویا بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی 12ویں بڑی پیاری ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑا عشق بھرا نقطہ ہے اور کمال کا نقطہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا کرے۔ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ملیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آسیوں کو